بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ردیف کے بارے میں۔ قافیہ، مطلع اور مقطع کا ہم پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہماری ہے ردیف کی۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ ردیف ردف سے نکلا ہے۔ ردیف جو ہے وہ شعر کی، آپ کہیں شعر کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ردیف شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں جو الفاظ ایک جیسے یا بار بار دہرائے جائیں اسے ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ لشکر کے پیچھے آنے والا، لشکر کے پیچھے آنے والا، مطلب ایک جو دستہ ہم نے حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتا ہے اور یہ دونوں مصرعوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بدلتا نہیں ہے، صرف دہرایا جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک شعر پڑھیں گے کہ جیسے ہم کہیں گے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ غالب کا یہ شعرا آفاق شعر ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو شعر ہے اس میں ہم نے ردیف دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ قافیہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے، تو ردیف قافیے سے پہلے آئے گا، اسے ہم کہیں گے آئے، دونوں دفعہ آئے ہی آ رہا۔ ردیف کی تعداد جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہے، تین بھی ہو سکتی ہے، چار بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہم بات کریں کہ کسی بھی غزل میں جو ہے وہ ردیف ایک لازمی حصہ ہے، لیکن کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم ردیف جو ہے وہ ذکر ردیف کا نہیں ہوتا۔ کچھ غزلیں مرتب غزلیں ہوتی ہیں جس میں ردیف شامل ہوتی ہے، کچھ غزلیں غیر مرتب ہوتی ہیں جس میں ردیف نہیں آتی، ان کے آخر میں صرف قافیہ آتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مثال ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہے جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ردیف کے طور پہ، تو یہ بدل کے نہیں آتی۔ جیسے قافیہ جو ہے وہ بدل کے آتا ہے نا، پہلے میں آن بان شان، یہ ایک ہی رہے گی۔ پہلے مطلع میں جو ردیف استعمال ہوئی ہے آخر تک وہی آئے گی، لیکن یہ شعر پہلے شعر میں دونوں حصوں میں آئے گی، پہلے دونوں مصرعوں میں آئے گی، اس کے بعد یہ چوتھے مصرعے میں، چھٹے مصرعے میں، آٹھویں مصرعے میں یا 10ویں مصرعے میں جو ہے وہ ردیف آئے گی، بدل کے الفاظ نہیں آئیں گے۔ ردیف لمبی بہر کی غزل میں ردیف بھی ہو سکتی ہے، جیسے مومن خان مومن کا ایک شعر ہے کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ غزل آخر والی جو ساری لائن ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یعنی 7 الفاظ پر مشتمل یا 6 الفاظ پر مشتمل جو ردیف ہے، وہ بھی اس بحر کی غزلیں بھی جو ہیں وہ اردو ادب میں شامل ہیں، پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ردیف جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کسی بھی غزل میں لازمی ہے۔ اگر غزل میں ردیف ہے تو اسے آپ مردف کہیں گے، اگر غزل میں ردیف نہیں ہے تو اسے آپ غیر مردف کہیں گے، اور یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آئے گی، ہمیشہ قافیے کے بعد آئے گی۔ تو یعنی آپ کا قافیہ جو ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی ردیف کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔